السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، اور پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 243۔ اب عالم برزخ میں سیریز کے اندر اس کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس ضمن میں حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس آیہ مبارکہ کی، کہ کیا تم نے نہیں دیکھے وہ لوگ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں وقت مقررہ میں معمول کے مطابق کوئی بیماری پھیلتی تو ان کے مالدار اور سردار قسم کے لوگ کہیں اور منتقل ہو جاتے، جبکہ غریب مسکین اور نچلے طبقے کے لوگ علاقے میں رہ جاتے، اور موت ان غریب مسکینوں میں خوب تباہی مچاتی اور علاقے سے چلے جانے والوں کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب اس طرح کا ایک وقت ابھی آنے والا تھا تو نقل مکانی کرنے والوں نے کہا کہ اگر ہم بھی یہاں رہ جاتے تو ان کی طرح ہلاک ہو جاتے، اور غریب مسکینوں نے کہا کہ اگر ہم سردار مالدار لوگوں کی طرح نقل مکانی کر لیتے تو ہم ان کی طرح بچ جاتے۔ آخر سب نے اتفاق کیا کہ سب علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق سب علاقے سے نکل پڑے۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ منزل کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب سفید ہڈیاں ہی رہ گئی۔ علاقے کے لوگوں اور راہگیروں نے ان ہڈیوں کو جھاڑو سے ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس زمانے کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تاکہ یہ تیری عبادت کریں اور تیرے شہروں کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ بتا کر فرمایا کہ اس طرح کہو، اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے تو دیکھا کہ ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص الفاظ کہے تو سب اپنی پہلی شکل و صورت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو من عاش بعد الموت کے پیج نمبر 72 پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ان کے گھروں کو چھوڑنے اور ہزاروں کی تعداد میں ہونے اور گھروں سے نکلنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جانے اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف نشاندہی فرمائی۔ اب یہ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ جس میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مر گئے، تو جب مر گئے تو روح جسم سے جدا ہو گئی، جب جدا ہو گئی تو روح کدھر گئی؟ برزخ میں، اور جسم وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، یہاں تک کہ سفید ہڈیاں ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر انہیں دوبارہ زندگی بخشی گئی۔ تو کیا ہوا کہ ان کی روحوں کو ایک دفعہ پھر ان کے جسموں میں ڈالا گیا۔ اور آپ کو یاد ہو حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ کہ جس میں گدھے پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ وہ ختم ہو گیا تھا 100 سال میں، اور پھر اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے کھڑا کیا گیا، پھر اس پر گوشت اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ تو وہاں تو ایک
جانور کے ساتھ یہ معاملہ تھا جو غیر مکلف ہے، یہاں انسانوں کی ایک عظیم بستی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دوبارہ زندگی بخشی تو عالم برزخ میں جا کر واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو یوں ختم کرنا ہے اور انہوں نے واپس آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی کہ تم نے کیا رائے عمل اختیار کرنی ہے۔ اس پر ابھی ہم بحث نہیں کرتے، پھر اس آیہ مبارکہ کی کبھی تفصیل میں تفسیر کریں تو پھر انشاءاللہ ان نکات کو دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہی چیز پھر لنک ہوگی، جڑے گی اس درس سے جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ زندگی کا خالی پن، اداسی، میرے لیے کچھ نہیں ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا، تکلیف دے دی تو مایوس ہو گئے، دل ٹوٹ گیا، دل بیزار ہو گیا، کسی کو سسرال نے تنگ کیا تو کسی کو گھر والوں نے تنگ کیا، کسی کو اولاد نے تنگ کیا تو کسی کو بھائی بہنوں نے تنگ کیا، تو کسی کو دیورانیوں نے تنگ کیا تو کسی کو جٹھانیوں نے تنگ کیا، تو کوئی سالوں کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی بہنوئی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی سسر کے ہاتھوں پریشان ہے، ہر کوئی دنیا کے معاملات میں ظلم کسی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بعد کسی کو دوستوں نے دھوکہ دے دیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیا اور اداسی میں چلا گیا، اور یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن قیامت کا رکھا ہے جزا و سزا کا، اور اس نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور ہر امتحان میں صبر کرنے پر اجر ہے، اور جب تم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو اور ایمان والے ہوتے ہو تو تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھو نا کتنا فضل ہے اللہ کا بندوں پر، لیکن اکثر بندے ناشکرے ہیں۔ اس ناشکرے پن کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور احساسات، کمی کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں پہ نظر نہیں کرتے جو ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں جو نہیں ہیں، دوسرے پہ نظر زیادہ، خود پہ نظر کم رکھتے ہیں، اور دوسرا بھی وہ جو مقام میں ذرا اعلیٰ ہو۔ تو اس لیے بہرحال انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے، شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور عالم برزخ کی سیریز میں اس واقعے کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی اس طرف جو ہے نشاندہی کرائی جائے کہ ایک واقعہ قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی موجود ہے جو عالم برزخ کا مزہ چکھ کر واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ جو واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے، آیہ نمبر 259، پچھلا واقعہ آیا 243، یہ آیا 259، کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح مکمل قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔
پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی ہے، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا بنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جب یہ جو ترجمہ ہے کہ ایسا شخص، اس کی طرف آپ نے نظر نہیں کی، جو ایک ایسی بستی پر سے یہ شخص گزرے جو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مر چکنے کے بعد کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو 100 برس تک مردہ رکھا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں نے سنا ہے کہ چاشت کے وقت اللہ نے ان پر موت طاری کی تھی اور دوبارہ زندہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ کتنی دیر ٹھہرے؟ بولے کہ میں اس حالت میں 1 دن رہا یا 1 دن سے کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم اس حالت میں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیز دیکھ لو، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کے مقابل اپنی سواری، اپنے گدھے کی طرف نظر کرو کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ اور ہم نے تم کو موت کے بعد اس لیے زندہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے لیے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی نشانی تمہیں بنائیں، اور پھر ساتھ میں مطلب وہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم اسے کیسے دوبارہ جوڑتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ تو وہ تمام تفصیلات جو ہے، تو اب حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے کی طرف کہ ان کے گدھے کو مردار خوروں سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ بڑا زبردست نقطہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی جانور کہیں مرا پڑا ہونا تو اس کو دوسرے جو جانور ہوتے ہیں نا وہ کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا، اچھا کوئی اس کی ہڈی اٹھا کے لے گیا، کوئی اس کا یہ اٹھا کے لے گیا۔ اللہ نے اس جگہ کو ایسا پریزرو کیا کہ وہاں پہ اللہ نے 3 ڈائمنشنز پیدا کیے۔ انسان کے اوپر ایک ڈائمنشن چل رہا ہے، کھانے پر ایک ڈائمنشن چل رہا ہے، اور گدھے پر ایک ڈائمنشن چل رہا ہے۔ گدھے کا ڈائمنشن جو ہے وہ وہی ہے جو اطراف و اکناف میں چل رہا ہے، جو دنیا جس رفتار سے گھوم رہی ہے گدھا بھی اسی رفتار میں ہے۔ انسان الگ رفتار پہ ہے اور کھانا الگ رفتار پہ ہے۔ کھانے پہ تو وقت ہی نہیں گزرا، انسان پر تھوڑا وقت گزر گیا، اور گدھے پر 100 سال کے 100 سال گزرے۔ ایک ہی جگہ 3 ٹائم فریم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے۔ اس پر میں آپ سے پورٹل سیریز میں بھی تھوڑا بہت ڈسکشن کر چکا ہوں، طی زمانی اور طی مکانی، ان کے ضمن میں آپ سے بات ہو چکی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے ایک بڑا پیارا نقطہ ادھر اٹھایا جس کی وجہ سے میں اسے یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس گدھے کو مردار خوروں سے محفوظ رکھا، اور ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو پرندوں اور درندوں سے محفوظ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اپنے گدھے کی طرف نظر کرو کہ کس طرح ہم اس کو جوڑتے ہیں اور پھر کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو میں نے سنا ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے اس گدھے کی آنکھیں اللہ نے پیدا فرمائیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے ایک ایک ہڈی کو دیکھنے لگا کہ کس طرح وہ اپنی جگہ جا کر جڑتی ہے۔ اللہ نے اسے بھی مشاہدہ کرایا۔ پھر اس کے بعد بس جب ان کے سامنے مردوں کا زندہ ہونا واضح ہو گیا تو بولے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں ہمیں وہ ایگزامپل بھی مل گئی کہ برزخ سے واپس آ کر وہ منظر دیکھ لیا جو قیامت کے دن ہوگا، لیکن چونکہ قیامت ہے نہیں، دنیا ہی چل رہی ہے، تو برزخ سے واپس دنیا میں آئے، اور یہ جانوروں کی روح بھی تو نکل جاتی ہے نا، جانور کی روح بھی اس کے جسم کے ساتھ دوبارہ جوڑی گئی، کیوں قیامت کے دن بھی جانوروں کی روحیں ان کے جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی، تاکہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہو۔ اگر کسی جانور نے کسی جانور کے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ بھی اس دن بدلا چکائے گا۔ اس کے بعد سارے جانور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مٹی کر دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ کافر کہیں گے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے، آپ نے سورہ نبا تو پڑھی ہے نا،
سورہ نبا جو آخری سپارہ ہے، 30واں سپارہ، اس کی بالکل آخری آیہ مبارکہ، اس میں کافر کیا کہتے ہیں اللہ سے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اللہ اکبر! تو ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگے گا، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش وہ خاک ہوتا، ان جانوروں کی طرح میں بھی خاک ہو جاتا، یہ عذاب تو نہیں جھیلنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے یوں بیان فرمائی ہیں۔ اس ضمن میں اور مثالیں بھی ہیں جو میں آپ سے پھر اگلے درس میں شیئر کروں گا کہ عالم برزخ سے واپسی کا سفر اور دنیا میں پھر ایک مکمل زندگی گزار کے پھر برزخ میں واپسی کا سفر، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اسی لیے اس نے کیا فرمایا یہاں پہ، غور تو کرو نا میرا بھائی، اس نے کیا کہا یہاں پہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جو ایمان والے ہیں پھر وہ پکار اٹھتے ہیں ان شخصیت کی طرح کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک، وداؤٹ اے ڈاؤٹ۔ تو خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس ضمن میں اور گفتگو اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔